السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ سلسلہ ہے قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا. سورۃ العنکبوت کی 44 آیات ہم نے مکمل کی تھی. طریقہ کار وہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر ایز اے ہول اس کی کرتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک سمپل سا طریقہ کار ہے، اور مقصد ہمارا صرف اتنا سا ہے کہ اللہ پاک کی اللہ کے پیغام کو جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچایا جا سکے. چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اتلو آپ پڑھیں ماں جو اوحیا وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب سے، وعاقب الصلاۃ اور نماز قائم کرے. ان بے شک صلاۃ نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، ولا ذکر اللہ اور البتہ اللہ کی یاد، اکبر سب سے بڑی ہے. واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو. اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، اور نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت میں یہ ظاہر خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب سارے ہی مومن ہیں جو مکہ میں کافروں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے تھے. ان مصائب کے مداوع کے طور پہ انہیں 3 باتوں کی تلقین کی گئی: ایک قرآن کی تلاوت، دوسرے نماز پر ہمیشگی، اور تیسرے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا. تلاوت قرآن پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، بشرطے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کی اقتصادات کو اپنی ذات میں نافذ کیا جائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود باعث اجر و ثواب ہے. اس کے ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے سے اس کے معرف و حقائق پڑھنے والے پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کے معاوضہ اور علوم و برکات سے فیض یاب ہوتے ہیں. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کے فرائضے کی اصلاح اصل بنیاد تلاوت قرآن کریم ہے. پھر جو لوگ قرآن کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں ان پر اللہ کی حجت قائم اور پوری ہو جاتی ہے. نبوت کی ابتدائی ایام میں ہی سورۃ مزمل نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر فرمایا، اُزِدْ علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب حسن تناسب سے پڑھا کرو. رتل کا معنی ہے کسی چیز کا حسن تناسب کے ساتھ مرتب اور منظم ہونا. پھر اس میں کسی عبارت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، حسن ادائیگی، الفاظ اور خوش آوازی یا خوش الہانی سب شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ پارٹ ہے اس آیت مبارکہ کا، نماز قائم کرے، بے شک نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. یعنی ایک تو اس آیت کے بھی 2 مطلب ہے نا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں تاثیر ہی یہ رکھ دی ہے کہ اس سے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے پانی میں اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز سے مطلوب یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے، نمازی بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے. اور یہ دونوں مطلب درست ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دونوں مطالب کا مفہوم بالآخر ایک ہی بن جاتا ہے تو بھی درست ہے. اب آپ نماز کے ارکان پر اور جو بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے اس پر غور کریں تو از خود واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا رہے اور اسے بے حیائی اور برائیاں بھی دور نہ ہو تو وہ محض بے سوچے سمجھے اور عادتاً نماز ادا کرتا ہے. بلکہ جس کی نماز کی حرکت میں دل کی توبہ سے اللہ کے سامنے شرکت سے برات کا اور دوستوں سے استماعت سے برات کا اقرار کیا جائے، ایسا شخص بھی شرک میں مبتلا رہ سکتا ہے. اور جس نماز کی رکعت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے وہ نماز سے برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش نہ کرے
اور جو انسان اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ برے کام اور بے حیائی کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ غرض نماز میں اللہ کے سامنے اقرار اور اس کے حضور دعاؤں پر جتنا بھی غور کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے والا لازماً برے کام سے رک جائے گا۔ اگر نہیں رکتا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز میں اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دوسرے دنیاوی خیالات میں منہمک رہتا ہے، اور ایسی نماز منافق کی نماز ہوتی ہے، مومن کی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو برے انجام کی تنبیہ فرمائی ہے جو اپنی نماز میں اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ اور آخری حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور اللہ کا ذکر جو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کوئی کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس جملے کے بھی کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمام تر عبادتوں کی روح روا اللہ کی یاد ہے، اللہ ہی سے انسان غافل ہو تو انسان عبادت کر کیسے سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تمام عبادت اس صورت میں بطریق احسن سر انجام دی جا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس مطلب کا تائید درج الحدیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو چکی آٹا پیسنے میں بہت تکلیف ہو گئی، چکی سے آٹا پیسنے میں بہت تکلیف ہو گئی۔ انہیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کہہ دیا ہیں، غنیمت سے جس کا 5واں حصہ آپ کے لیے مختص اور اس کی تقسیم آپ کے ثوابدید پر منحصر تھی، وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کر لیں۔ اتفاق سے اب گھر نہ ملے تو انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ آپ اسی وقت رات کو ہی ہمارے ہاں تشریف لائے جب کہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ اسے بھی جانتا ہے جو اس کے ذکر صورت پر لسان رہتا ہے، اور اسے بھی جو اس کی یاد سے غافل رہتا ہے، پھر ہر ایک سے اس کے عمل کے مطابق سلوک کرے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 46۔ وَلَا تُجَادِلُوا، اور تم نہ جھگڑو، اہل الکتاب اہل کتاب سے، مگر باللتی اس طریقے سے جو ہی یا احسن وہ بہتر ہے، الا بجز الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا اور تم کہو، آمنا بالذی ہم ایمان لے آئے اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وانزلا اور نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحد ایک، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور تمہارا اور ہمارا الہ تو ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی مشرکوں کا دین تو سراسر باطل ہے، مگر اہل کتاب کا دین اپنی اصل کے لحاظ سے سچا تھا، لہذا ان سے تمہاری بحث کا انداز مشرکوں جیسے جداگانہ ہونا چاہیے، اور ان کے مذاہب میں جتنی سچائی موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پھر جس مقام سے اختلاف واقع ہو وہ نرمی متانت سے اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ بحث کا انداز یہ نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو سراسر غلط اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا آسان ہو۔ بے انصاف یا ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذہبی تعصب کو ہی بڑی قدر سمجھتے ہوں اور ضد اور ہٹ ڈرمی پر اتر آئے ہوں، جیسے کہ یہود مدینے میں کعب بن اشرف اور ابو رافع سلام بن نبی الحقیق، اور مشرکین مکہ میں
ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بحث کا انداز بھی خود ہی سمجھا دیا ہے، یعنی جن جن باتوں میں فرقین میں موافقت اور مطابقت پائی جائے پہلے ان کا ذکر کر کے انہیں اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ابتداء میں اختلافی امور کو زیر بحث لا کر فریق مخالف کو اپنا مزید مخالف بنا لیا جائے، یعنی زبان شیریں اور انداز گفتگو ایسا ناصحانہ ہو جس سے وہ چڑھنے کے بجائے بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا الیک ہم نے نازل کی تمہاری طرف الکتاب کتاب فالذین پس جس لوگوں کو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب یؤمنون و ایمان لاتے ہیں بھی اس پر ومن ہؤلاء اور ان اہل مکہ سے ومن یؤمنون اور بعض ایمان لاتے ہیں بھی اس پر وما یجحدوا اور وہ انکار نہیں کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا الا مگر الکافرون کافر۔ اور اے نبی ہم نے اس طرح آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج ہیں وہ یہ سمجھ کر ان دونوں کتابوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر ایمان لے آئے تھے، اور اہل مکہ بھی کچھ منصف مزاج موجود ہیں جو قرآن کے دلائل سن کر فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ گویا انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں نہ نقلی دلائل کی کمی ہے نہ عقلی دلائل کی۔ اس سے انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے مذہبی تعصبات چھوڑ کر حق بات ماننے کو تیار نہیں، نہ وہ اپنی خواہش نفس اور بے لگام آزادی پر کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 48 وما کنت تتلو اور نہ آپ پڑھتے تھے من قبل ہی اس سے قبل من کتاب کوئی کتاب ولا تخطہ اور نہ اسے لکھتے تھے بیمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذن اس صورت میں لا ارتابا اور بل تشک کرتے تھے المبتلون حق شناس۔ اے نبی اس سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پر شبے میں پڑھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جھٹلانے یا اس سے کم از کم مشکوک بنانے کے لیے قریش نے جو باتیں اختراع کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس شخص نے سابقہ آسمانی کتابوں سے فیض حاصل کیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ پیش کردہ کتاب یعنی قرآن کریم کے بہت سے مضامین تورات سے ملتے جلتے تھے، اور بعض مصنف اہل کتاب اسی بات کی تصدیق بھی کر دیتے تھے۔ اس آیت میں ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ نبوت سے بیشتر نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے کہ اس کے مطالعے سے آپ کو ایسی معلومات حاصل ہوں، اور نہ ہی لکھ سکتے تھے۔ کہ علماء اہل کتاب اسے سن کر اسے نوٹ کرتے جاتے، بعد میں اپنی طرف سے پیش کر دے۔ آیت نمبر 49 بل ہوا بلکہ وہ یہ آیات مبینات واضح آیتیں فی صدور سینوں میں اللہ زینہ وہ لوگ جنہیں اوت العلم علم دیا گیا ما یجحدوا اور انہیں نہیں انکار کرتے بیااتنا ہماری آیتوں کا الا مگر صرف ظالمون ظالم، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیت سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتے۔ وقالوا اور وہ بولے لولا کیوں نہ انزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر آیات و نشانیاں من ربی ہی اس کے رب سے، قل آپ فرما دیجئے انما اس کے سوا نہیں آیات و نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس، وانما انا اور اس کے سوا نہیں کہ میں نذیر ڈرانے والا مبین صاف صاف۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اور اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اب ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ معجزات کا اتارنا اللہ کا کام ہے، اور میرے الوحیت کا کوئی دعویٰ نہیں کہ تمہارے معجزے کے مطالبہ تمہیں تمہارے حسب پسند معجزے دکھلا سکوں۔ میرا کام تو صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور تمہیں برے انجام سے بچانا ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی کوتاہی کر رہا ہو، اگر میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں تو وہ مجھے بتلا دو۔ اولم یکفہم کیا ان کے لیے کافی نہیں
انا انزلنا کہ ہم نے نازل کی علیکا آپ پر کتاب یتلا پڑھی جاتی ہے علیہم ان پر انا بے شک فی ذالکا اس میں لا رحمت ان البتہ رحمت ہے و ذکرہ اور نصیحت ہے لقومی ان لوگوں کے لیے یؤمنون و ایمان لاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً رحمت و نصیحت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے یہ والا کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ گو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔